آپ نے جھوٹ بھی بولنا تھا نا ایسا بولتے کہ اگلا بندہ یقین کر جاتا. سچ بولا ہوتا ڈے فرسٹ سے تو یہ نوبت ہی نہ آتی ہے. ایسا واقعہ ہوا آپ کی بیٹی کے ساتھ تو آپ ذہنی طور پر کیسے منتشر ہوتے ہیں؟ پھر پریشر، پھر لوگوں کی باتیں، جتنے منہ اتنی باتیں، اور کتنا پتہ نہیں کیا کیا ان کے لیے ہوا. السلام علیکم جی، میں ہوں فرح اقرار، آپ سب دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل. آئی ہوپ اینڈ پرے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں بالکل خیر خیریت سے ہوں. میرے ساتھ حارث بھٹی موجود ہیں، ان کا آپ چینل دیکھتے ہیں، اور ماشاءاللہ سے جس طرح سے انہوں نے دعا زہرا کے کیس کو ڈے فرسٹ سے لے کے آج تک رپورٹ کیا ہے، بڑی ہی ان کے لیے بھی ایک خوشی کی بات ہے، ہمارے لیے بھی کہ یہ سچ کی آواز اٹھاتے رہے ہیں. تو آج ذرا ہم مل کے بیٹھے ہیں، ذرا بتاتے ہیں سب کو کہ ابھی تک کیس کہاں پہنچا، آج کی کیا اپڈیٹ ہے، پھر ہم ذرا کچھ پچھلی باتیں کریں گے. تو حارث، آج کی لیٹسٹ اپڈیٹ بھلا کیا رہی ہے؟ اچھا، پہلے تو بہت شکریہ فرح آپ کا. آج کے حوالے سے یہ ہے کہ ظہیر جو کہ کراچی میں ہی ہے اور آج وہ عدالت میں پیش ہوا ہے، تو عدالت میں اس نے اعتراف جرم اس طرح اس سینس میں کہہ سکتے ہیں کہ وہ اس چیز کو ایکسیپٹ کیا ہے کہ بچی کو میں خود لے کر لاہور گیا تھا. پہلے تو بچی کا جب ایک انٹرویو سامنے آیا تو اس میں آپ نے دیکھا تھا کہ بچی سے گفتگو کروائی گئی. بچی نے بولا کہ میں کراچی سے لاہور خود گئی، ایک ٹیکسی والے کے ذریعے گئی. میں نے جا کر یونیورسٹی میں جا کے کسی لڑکی کے نمبر سے کال کی اور ظہیر آیا، اس نے مجھے 22,000 روپیہ دیا اور ٹیکسی والا نے کہا چلے ٹھیک ہے بات ختم، آپ جا سکتی ہیں. تو ایک بڑا ڈرامائی گفتگو کروائی گئی تھی. تو آج کے حوالے سے آپ دیکھ لیں چیزیں سامنے آ گئی ہیں کہ یہ چیز میں تو مجھے حیران کی اس بات ہے کہ وہ جھوٹ بلوایا کیوں گیا تھا. اب جب ہم یہ بات کہتے تھے تو ہمارے پہ کس طرح کی باتیں ہوتی تھی وہ ہم بعد میں بات کریں گے، لیکن اب عدالت میں یہ بیان خود ظہیر نے دے دیا، کوئی اور نہیں کہہ رہا. تو اب دیکھیں اب جو لوگ کیا کہیں گے، اس کا ری ایکشن ہم کامنٹس میں ہی دیکھیں گے. اس میں یہ فرق ہے، اس میں ایک چیز میں یہ بھی ایڈ کر دوں کہ جب پہلا انٹرویو آیا اس کے بعد بجائے اس کے کہ آپ اس چیز کو اسٹیپ ڈاؤن کر جائیں، مان جائیں، جب آبویسلی جب آپ کی CDR کراچی میں آ گئی آپ اسی دن مان جاتے. آج آپ کا مان جانا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تو پہلی میڈیکل رپورٹ پر ہی مہدی علی کاظمی صاحب چپ کر جاتے، دوسری نہ ہوتی تو کیا پتا چلتا آج تک کسی کو کہ بچی کراچی سے کیسے آئی تھی؟ بالکل نہیں پتا چلتا. اور بہت سے سوالات اور تھے کہ جس ٹائم پہ بچی پہنچ رہی ہے وہ رات کا وقت ہے. اور گھر میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، یہ میں اور حارث ہی ڈسکس کر رہے تھے، امپریشن یہ دیا جاتا رہا کہ گھر جو اندر پنجاب یونیورسٹی کی کالونی بنی ہوئی ہے امپلائیز کی وہاں ہے، گھر وہاں نہیں ہے. حارث آپ تو بیٹا گھر دیکھ کے آئے ہو، تو وہ ذرا ہمارے ویورز کو بتائیں، ہم ذرا آج ریویو کرنا چاہتے ہیں کہ کیا کیا چیزیں ہوئی. اچھا، اس میں یہ ہے کہ گھر میں بھی پہلے ہی سوچتا تھا، میں نے کہا یار پنجاب یونیورسٹی کے اندر جانا نا مشکل ہے، اوبیسلی وہاں پہ آپ کو پتا ہے جمعیت والے ہوتے ہیں اور وہاں جا کے آپ انٹرویو نہیں کر سکتے. اور پہلے یہ بیانیہ دیا جا رہا تھا کہ جمعیت والے ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، اگر آپ جائیں گے تو جمعیت والے آپ کو دھمکائیں گے، لڑائی ہوگی. ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا اس چیز کو کرنا. اچھا، اس کے بعد کسی نے بتایا، ایک عظمیٰ صاحبہ ہیں، یوٹیوبر ہیں، بڑا اچھا کام کرتی ہیں، اسٹرانگ عظمیٰ کے نام سے. وہ جاتی ہیں اس طرح جاتی ہیں کہ ان کی ایک فین تھی، انہوں نے ان کو واٹس ایپ پہ میسج کیا کہ دعا زہرا ہمارے گھر میں رہتی ہے رینٹ پہ، تو کائنڈلی آپ آئیں، بچی کو باپ تک ملوا دیں. صحیح. جب فادر ڈے پہ والد کی پہلی ویڈیو سامنے ویڈیو آئی تھی نا رونے والی، آپ نے دیکھی ہوگی. میں نے دیکھی ہے، دل ٹوٹ جاتا ہے اس کو دیکھ. تو وہ جو عظمیٰ باجی ہیں وہ جاتی ہیں وہاں پر، وہاں جا کر انہوں نے کیا کیا کہ جا کر نہیں بتایا کہ ہم کون ہے، یوٹیوبر ہیں. پہلے اپنی اس گھر میں جو ان کی فین تھی ان سے ملاقات کی. تو پھر جو فین تھی انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو اس سینس میں ان کے آگے آپ کو دکھائیں گے کہ آپ مکان کو رینٹ لینے کے لیے آئی ہیں، مطلب کہ مکان آپ نے رینٹ پہ لینا ہے ہمارا، کیونکہ وہ ظہیر لوگ وہ مکان چھوڑنا چاہ رہے تھے. اچھا، ہوا اس طرح کہ جب ان کے ساتھ ایک یوٹیوبر تھی وہ اندر گئیں تو اتنی دیر میں انہوں نے کیا کیا، اندر کی نا ویڈیو بنا لی. اچھا، اندر کی ویڈیو بنا لی کہ بھئی یہ گھر اس طرح. اب اتنی سی دیر میں نا ان کے جو شبیر ہے نا ظہیر کا بھائی، اس کو فیل ہوا اس کی بیگم کو کہ شاید یہ کوئی میڈیا والے لگ رہے ہیں. انہوں نے کیا کیا، جو شبیر کا چھوٹا بھائی تھا ظہیر، 3 بھائی ہیں نا یہ، تیسرا بھائی نے کیا کیا، دعا زہرا کو فوراً پکڑا اور لے کے بھاگ گیا بائک پہ. اس کا مطلب ہے اس وقت بھی دعا زہرا اسی گھر کے اندر موجود تھی. انہوں نے دیکھی ہے وہ ویڈیو میں، بچی آئی ہے، انہوں نے دیکھی ہے. پھر میں جب ان کے ساتھ گیا، میں نے کہا مجھے اب لے کے جائیں. میں جب گیا میں حیران، جب آپ ٹھوکر کی طرف سے آتے ہیں تو شادی کوئی کا علاقہ آتا ہے. بالکل ہمیں بہت اچھی طرح پتا ہے، ہم پنجاب یونیورسٹی میں پڑھتے تھے تو شادی کوئی کا سٹاپ آتا تھا. اچھا، اب شادی کوئی کا جب علاقہ آتا ہے تو آپ نیچے اترتے تو آگے آبادی آ جاتی ہے، ٹھیک ہے، لیفٹ سائڈ پہ اگر آپ ٹھوکر کی طرف سے آ رہی ہیں نا. اب وہاں پر تو دور تک نام و نشان ہی نہیں ہے کہ پنجاب یونیورسٹی کی سوسائٹی ہے یہ. وہ تو آپ کو یونیورسٹی کے اندر جو لوگ پڑھتے رہے ہیں ان کو پتا ہے کہ کیمپس جو ہے
باہر والی سائڈ پہ مین سے ملحقہ ہے, اس کے کافی پیچھے جا کے ایڈمن بلاک کے پیچھے ہے وہ سوسائٹی. اور اوبیسلی وہاں پہ چیک اینڈ بیلنس ہوتا ہے. جب آپ جاتے ہیں سیکورٹی والے پوچھتے ہیں آپ نے کس سے ملنا ہے, اور آپ کو آئی ڈی کارڈ دکھانا پڑتا ہے. اگر آپ یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں تو آپ کو کارڈ دکھانا پڑتا ہے. اگر آپ ٹیچر ہیں یا اگر آپ کسی کو ملنے جا رہے ہیں تو آپ کو رابطہ کروانا پڑتا ہے کہ بھائی فلانا بندہ مجھے ملنے آ رہا ہے. تو اوبیسلی اگر تو رات کے 3 بجے بچی یونیورسٹی کے اندر آئی تھی تو اس سے انویسٹیگیشن ہونی تھی آپ کون ہے. لیکن وہ ایک چیزیں ساری ایک مذائقہ کے ثابت ہوئی. تو آپ نے دیکھا کہ بچی جہاں تھی وہ ایک یونیورسٹی سے ہٹ کے تھا, وہ بھی ایک لمبا پروپاگینڈا بنایا گیا. پہلی چیز بچی سے انٹرویو میں یہ جھوٹ بلایا گیا میں خود آئی, بعد میں پروپاگینڈا یہ کروایا گیا کہ ہم پنجاب یونیورسٹی کے اندر تھے, اور آج وہ خود منہ سے مان گیا ہے کہ بچی کو میں خود لے کر آیا. اب یہ دیکھیں بچپن میں ہمیں سمجھایا جاتا تھا کہ آپ نے جھوٹ نہیں بولنا. کیوں نہیں بولنا؟ ایک تو جھوٹ آپ کو یاد نہیں رہتا, اور پھر اس جھوٹ کو چھپانے کی خاطر آپ دوسرا, پھر تیسرا, پھر چوتھا بے تحاشا جھوٹ بولتے ہیں. تو یہ ہو رہا ہے جگہوں پر, یہ ہو رہا ہے, جھوٹ پر جھوٹ بولے جا رہے ہیں, اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے. اور بجائے وہ شرمندگی محسوس کرنے کے وہ اسٹل وہ ایک فلوسی فلو میں, بجائے اس کے کہ آج اگر 10 جھوٹ بولے ہیں تو انسان کل 5 بول دے کہ یار چل 10 ہو گئے ہیں, وہ آج 10 بول کے کتنے 20 بولتے ہیں, وہ اپنا اضافہ کرتے جا رہے ہیں. دوسرا ایک اور بات کہ آپ جبران ناصر کو اگر فالو کر رہے ہیں ٹویٹر پہ یا دیکھ رہے ہیں کہ عدالتی کارروائیاں کیا چل رہی ہیں, اور اگر نہیں بھی دیکھ رہے تو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جس ٹی وی چینل نے سما ٹی وی نے انٹرویو نشر کیا تھا, میرا سابقہ چینل بھی ہے, اس کو لیگل نوٹس بھیجا گیا ہے. اس کے علاوہ جتنے لوگوں نے دعا کا انٹرویو کیا ہے کیونکہ وہ مائنر ہے ان کو بھی لیگل نوٹسز جا چکے ہیں, اسی لیے اب دعا کے انٹرویوز رک گئے ہیں, ورنہ چلتے رہتے وہ بھی. اچھا حیران کن چیز ہے کہ جب بچی کی میڈیکل رپورٹ ثابت ہو گئی ہے, مائنر آ گئی ہے, اس کے بعد بھی بچی کا انٹرویو کروانا, اور اس بچی انٹرویو میں پھر بول رہی ہے کہ میں خودکشی کر لوں گی. لیکن کیوں آخر چیز کو کیوں پروموٹ کیا جا رہا ہے؟ یہ اقرار کی ویڈیو آپ نے دیکھی ہے نا, وہ انہوں نے کافی ساری باتیں بتائی ہیں, اور اللہ کا شکر تو اب یہ ہے کہ وہ کراچی میں چائلڈ پروٹیکشن بیورو میں ہے, اور اس کے ذہنی حالت کیسی ہوگی میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ پہلے اس پر کام کیا جائے گا, پھر جب لیگل ایسپیکٹس کلوزنگ کی طرف چلے جائیں گے تو پھر امید ہے کہ وہ جلدی. اچھا اس میں یہ بھی ہے کہ آج ظہیر نے درخواست یہ بھی دی ہے کہ دعا کو میں ملنا چاہتا ہوں. اس نے آج بھی پٹیشن دائر کیا ہے, ریکویسٹ کیا ہائی کورٹ سے, ٹرائل کورٹ سے کہ دعا کو پیش کیا جائے, میں اس سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں. مطلب کہ بچی واپس چلی گئی ہے, ماں باپ ریکویسٹ کرے تو شاید ملنے نہیں دیا جائے گا, لیکن وہ ریکویسٹ کر دیں, یعنی کہ یہاں پر آ کے تضاد ہے جسے سمجھ نہیں آ رہی. اندر سے جو خبریں آ رہی ہیں وہ یہ بھی آ رہی ہیں کہ وہ دعا خود بھی اس وقت ملنا نہیں چاہتی ظہیر سے, بالکل ایسے, اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو حارث انشاءاللہ آگے چل کے سامنے آئیں گی. اور وہی بات ہے کہ سچ کا بول بالا ہوتا ہے, آپ کچھ بھی کر لیں جو سچ ہے اس کی جیت ہوتی ہے. آپ خود بھی یعنی کہ اگر آپ نے جھوٹ بھی بولنا تھا نا, ایسا بولتے کہ اگلا بندہ یقین کر جاتا. اگر میں کہتی ہوں کہ اگر سچ بولا ہوتا ڈے فرسٹ سے تو یہ نوبت ہی نہ آتی. یہ کیس اس وقت آپ دیکھیں نا ہر گھر میں ڈسکس ہوتا ہے, ہر کوئی جانتا ہے. بچی کو انہوں نے کیا آپ بھی جاتے ہوں گے, لوگ پوچھتے ہوں گے, بالکل پوچھتے ہیں کہ بھئی کیا میں جاتی ہوں, لوگ پوچھتے ہیں. بالکل ایسے اتنا یہ سینسٹیو بن گیا ہے. پاکستان کا ایک معاملہ بنا ہوا ہے نا, ایک عجیب سی صورتحال بنی ہوئی ہے, یعنی کہ اوبویسلی لوگ سیاست کو بھی ڈسکس کر رہے ہیں لیکن ساتھ دعا کو بھی ڈسکس کر رہے ہیں کہ یہ کیا بنا ہوا ہے. اور ایک اور امپورٹنٹ بات میں آپ لوگ کو بتانا چاہتی ہوں, میں نے کچھ جگہ دیکھا, کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو کاظمی صاحب ہیں ان کی طبیعت بہت خراب ہے, بگڑتی جا رہی ہے. تو آپ کو بتاؤں کہ ان کی طبیعت ناساز تھی, وہ ہاسپٹلائز تھے, لیکن اب وہ گھر واپس آ گئے اور انشاءاللہ ان کی طبیعت مزید بہتری کی طرف جائے گی. ابھی بھی میری آج صبح بھی بات ہوئی تو کافی بہتر ہے. میری بھی بات ہوئی تھی کل پرسوں, تو بتا رہے تھے ان کو ڈینگی بخار تھا, جی جی, تو ان کے جو وائٹ سیل سے کافی کم ہو گئے تھے, لیکن الحمدللہ اب وہ بہتر ہیں. اس لیے کافی دن سے آپ کو میڈیا میں ہمیں نظر بھی نہیں آ رہا ہے, لیکن شاید کچھ لوگ یہ سمجھ رہے ہوں گے پتہ نہیں وہ چپ کر گئے ہیں, ڈر گئے ہیں, لیکن وہ ایک طبیعت کی خرابی کی وجہ سے. لیکن آپ دیکھیں ان کی مسز آ رہی ہیں سامنے. بالکل. اور میں کہتی ہوں کہ مہدی صاحب نے جس طرح سے حوصلے سے کام لیا ہے, ایسا واقعہ ہوا آپ کی بیٹی کے ساتھ تو آپ ذہنی طور پر کیسے منتشر ہوتے ہیں, پھر پریشر, پھر لوگوں کی باتیں, جتنے منہ اتنی باتیں, اور کتنا پتہ نہیں کیا کیا ان کے لیے ہوا. میں تو مجھے دکھ پہنچتا تھا. میں ایک صرف ایک نارمل ہے, آخر میں ایک ان شارٹ بات کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں ایک سیکنڈ کے لیے مان بھی لیں کہ بچی سے غلطی ہوئی. اب اگر مہدی علی کاظمی صاحب کی اگر کوئی اور باپ ہوتا نا, وہ چپ کر کے بیٹھ جاتا, چپ نہیں کرتا, وہ بچی سے لا تعلقی کا اظہار کر. لیکن اگر بچی سے چلو ایک سیکنڈ ویسے سپوز کہ غلطی اگر ہوئی بھی ہے نا, تو مہدی علی کاظمی صاحب نے بچائے یہ چیز کو ایکسیپٹ کرنے کے کہ بھئی اگر ٹھیک ہے نا, بہت زیادہ بچی سے غلطی ہو گئی ہو تو بچی واپس لا کے میں دوبارہ کچھ ایسا مطلب بچی کی گروتھ کروں گا تاکہ ایسے مسئلے مسائل نہ پیدا ہوں. تو ایک انہوں نے یہ بھی مثال سیٹ کی کہ بجائے اس کے کہ اگر بچیاں ایسا قدم اٹھا بھی لیں تو بجائے اس کے کہ اللہ تعلقی کریں اور ان سے ملنا جتنا مرنا ختم کر دیں, غلطیاں ہو بھی جاتی ہیں. تو اس ایج میں آپ بچیوں کو بجائے اس کے کہ اللہ تعلقی کرنے کے
واپس لا کے ان کی ایک اچھی مائنڈ واش کر کے ان کی اچھی تربیت بھی کر سکتے ہیں. یہ بڑا اچھا مائنڈ انہوں نے ایگزامپل سیٹ کیا. ایک ایگزامپل دی ہے, اور پھر میں اپنی ہر ویڈیو میں بچوں سے بھی کہتی ہوں کہ بچوں سے ہی غلطی ہوتی ہے, کیونکہ بڑے تو پھر بھی ایک ایکسپیرینس ہوتا ہے, وہ اس طرح کی چیزیں نہیں کرتے. اور کاظمی صاحب نے یہ محسوس کیا کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ ویسا نہیں ہے, وہ سادہ نہیں ہے, وہ ان کی بیٹی کو کسی مشکل میں لے کے جا رہا ہے. انہوں نے سٹینڈ لیا, اور یہ والدین کے لیے بھی ایک بہت ہی زبردست قسم کی ایگزامپل ہے, اور بچوں کے لیے بھی ہے کہ وہ والدین کے لیے اتنی مشکل اور پریشانی نہ کھڑی کریں. صحیح بات ہے. تو حارث آپ نے تو ڈے فرسٹ سے لے کے ابھی بھی آپ اس کو فالو کر رہے ہیں. میں نے تو بیچ میں کہیں آ کے فالو کرنا شروع کیا, لیکن میں یہی کہوں گی کہ میں دعا کے پیرنٹس کے ساتھ ہوں, اور ہم دونوں بھی امید کر رہے ہیں باقی سب جلدی دعا اپنے والدین سے ملے, اور انشاءاللہ ہم آپ کو پھر اس سلسلے میں بھی اپڈیٹ کریں. آج تک کی اپڈیٹ ہم نے آپ کو بتائی, پھر مزید جو ڈیولپمنٹ ہوتی ہے جو کہ مجھے امید ہے کہ دعا کے والدین کے حق میں ہوگی, اس سلسلے میں بھی ہم آپ کو اپڈیٹ کریں گے. تھینک یو حارث, بہت شکریہ آپ کا. آپ لوگوں سے ویڈیو کے ذریعے میں چیزیں شیئر کرتی رہوں گی, اور جاتے جاتے وہی دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے پیارے پاکستان اور ہم سب پاکستانیوں کا حامی و ناصر ہو. اللہ